بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور 21ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ عنکبوت چل رہی ہے، اور سورہ عنکبوت کا جو بنیادی جو مضمون تھا وہ شروع میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ ہمیشہ سے انبیاء پہ بھی مشکلات آئی ہیں، مسلمانوں پہ بھی مشکلات آئیں گی، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے صبر سے کام لینا ہے اور ان مشکلات کو سہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں کام کہے گئے ہیں وہ کام انہوں نے کرتے رہنا ہے، اپنے کام پہ انہوں نے استقامت دکھانی ہے، اور مشکلات یہ رہیں گی، اور پھر البتہ اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے نکال لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ تین کام کہے جا رہے ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں مشکلات کے مقابلے میں، تو اس سے آپ کو دل آپ کا بڑھے گا، اس سے آپ کو صبر بھی ملے گا اور استقامت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو آپ نے قائم کرنا ہے، اور نماز کو جس طرح سے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھائی ہے ویسے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر اس نماز سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نماز ویسی پڑھیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہمیں ان برائیوں سے نماز روکے گی، لیکن اگر ہماری نماز ہمیں ان برائی کے کاموں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنی نماز کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا کام، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ کا جو کام ہے یعنی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، اس کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے، لیکن کیسے؟ اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، آپ نے مناسب طریقے سے یہ آپ نے کام جاری رکھنا ہے۔ اگر وہاں پہ کبھی ان کے ساتھ مناظرے کی، مجادلے کی ضرورت پڑے تو بھی آپ نے اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا، مشرکین چونکہ آپ پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی ہے، یا آپ کے اپنے الفاظ ہیں، یا آپ کا اپنا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایسی کوئی کتاب لاتے تو بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اگر پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی یہ تو خود بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے۔ اور پھر آگے چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم پہ کوئی آیت آنی چاہیے، کوئی نشانی آنی چاہیے جس سے پھر ہم مان لیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کتاب جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ کیا بطور نشانی کافی نہیں ہے؟ اور پھر آگے مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں پہ ان کے لیے اپنے عقیدے پر باقی رہنا ممکن نہ رہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل درآمد ان کے لیے ممکن نہ رہے، بہت مشکل ہو جائے، تو پھر ان کو اس خطے سے کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا چاہیے جہاں پہ وہ یہ کام کر سکیں، یعنی ان کو ہجرت کرنی چاہیے۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہاں جائیں، تو فرمایا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہاں پہ آپ جائیں تاکہ وہاں پہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے دین کو قائم کر سکیں۔ اور پھر اگر تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اس میں راستے میں اگر مشکلات نہ آ جائیں، کوئی جان نہ چلی جائے، تو بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک کے اوپر آنی ہے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر یہ بھی آ سکتا ہے ذہن میں کہ اس میں مشکلات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ صبر کرنا ہے۔ اللہ نے مومنوں کی ایک صفت بیان فرمائی، الذین صبروا، کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہ جب کسی کام کے لیے وہ کمر باندھ لیتے ہیں تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو آپ نے توکل کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب اپنا علاقہ، اپنا ملک چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہمارے کھانے پینے کا کیا بنے گا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آپ یہاں سے اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں سے جائیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے آگے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے پیدا کیا، اور رزق وہی تو ہے جو کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے کہ تو کھیل تماشا ہی ہے، آخرت وہ اصل ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر انسانوں کی ایک جو روش ہے یا ایک نفسیات ہیں ان کی کہ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نجات دے دیتا ہوں تو پھر اپنی سرکشی میں چل پڑتے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حق و باطل کا جو معرکہ ہے یہ چلتا ہی رہے گا، حق اور باطل کا معرکہ چلتا ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں غلبہ حق والوں کو ہی دیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے دین کو قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے مجاہدہ سے کام لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جان مال وقت لگاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں، یعنی ان کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ روم ہے، اور سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہی بات فرمائی ہے کہ حق اور باطل کا غلبہ رہے گا، مختلف قومیں آپس میں ان کا ٹاکرا ہوتا رہے گا، ایمان والوں کا بھی، جو غیر مسلم ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن غلبہ ایمان والوں کو ہی ہوگا۔ اور شروع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم، روم والوں کو وقتی غلبہ ہو گیا، وہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو اسی طرح سے یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی اس میں نشانیاں بیان فرمائی ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ، اور غیر مسلموں کے کچھ احوال بھی بتائے ہیں کہ کس طرح سے کافروں کے انہوں نے جب اللہ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانا، تو کس طرح سے ان کا انجام ہوا، اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان کے علاقوں میں جا کے تو دیکھو کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ قیامت کے بارے میں بھی اللہ نے ہم تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کی نشانیاں کہ وہ زندوں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، دن کو رات میں ڈال دیتا ہے، رات سے دن کو نکال لیتا ہے، اور اسی طرح سے تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے، میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت کا رشتہ قائم فرمایا، آسمان و زمین کی پیدائش، اسی طرح سے زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، اور رات دن، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش، ان ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کچھ احکام دے رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور انسانوں کی نفسیات کے بارے میں پہلے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اچھائی آتی ہے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ رزق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، اور یہاں سے اللہ نے کچھ احکام شروع فرمائے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، تمہارے مال میں تمہارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے، اسی طرح سے مساکین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، اس حق کو دو۔ اور پھر آگے سود کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کسی کو پیسہ دو گے، اس کے اوپر سود لوگے، اس سے تمہارا مال بڑھ جائے گا، اس سے تمہارا مال نہیں بڑھتا۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، البتہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تم جب زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو دنیا میں مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی خشکی میں کبھی تری میں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، تمہارے اعمال کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے تمہارے احوال ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں کیوں آتی ہیں، یہ مصائب وقتی دنیا میں کیوں آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے ان کے اعمال کا نتیجہ کچھ دکھا دے تاکہ پھر وہ اپنے ان برے اعمال سے رجوع کریں، اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے ہیں اور وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا، اللہ فرما رہے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، انسان کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کہیں گے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں شروع میں بہت کمزوری سے پیدا کیا، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان بہت کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دے دیتے ہیں، تم طاقتور ہو جاتے ہو، جوان ہو جاتے ہو، اور پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا،
اس جوانی کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کمزوری لے آتے ہیں، تمہیں بڑھاپا دکھا دیتے ہیں، اور تمہاری وہی کیفیت ہو جاتی ہے جو تمہارے بچپن میں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ روم ختم ہوتی ہے، آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اور سورہ لقمان کا جو بنیادی جو مضمون ہے وہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلے نصیحت بیٹے کو یہ کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کو توحید سکھائے، انہیں شرک سے باز رکھے۔ اور پھر آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی فرمایا، اور جو والدہ اپنے بچے کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہیں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح سے وہ مصائب پر مصائب اٹھا کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کو پیدا کرتی ہیں، پھر ان کی پرورش کرتی ہیں۔ جہاں تک والدین کے ساتھ تعلق کی بات ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اگر تمہیں وہ شرک کی دعوت دیں، تمہیں برے کام کا کہیں، تو پھر ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری نصیحت جو فرمائی، یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ وہ تمہیں دکھا دے گا۔ اور تیسری نصیحت، یا بنیا اقم الصلاۃ، اب عبادات کی طرف، پہلے توحید پھر اللہ تعالیٰ عبادات کی طرف حضرت لقمان کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے پہلے اپنے بیٹے کو توحید کے بارے میں بتایا اور پھر عبادات کے بارے میں حکم دیا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا اور اس کا بہت خیال رکھنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے انہیں روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے پاداش میں، اس کی وجہ سے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے، اور یہ بڑے عزم والوں کا کام ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، اب آگے اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کے سامنے منہ نہیں بنانا اور گالیں ان کے سامنے نہیں پھیلانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی سکھائی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، شیخی بھی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بہت اعتدال کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، آپ کے چلن میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھنا، بلا وجہ چیخنا چلانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اگر چیخنا چلانا اور بڑی آواز ہونا یہی اچھی بات ہوتی تو پھر تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہوتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز تو اس کی ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ اونچی آواز سے چیختا چلاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد، اپنے اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بیٹا کسی باپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور کوئی باپ کسی بیٹے کے کام بھی نہیں آ سکے گا۔ البتہ جو نیک اولاد ہوگی ظاہر ہے اس کا فائدہ ان کے والدین کو پہنچے گا، ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اس کے بعد آگے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ سجدہ میں بھی بنیادی طور پر یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کے دو گروہ ہوں گے، کچھ اللہ کی مانیں گے اور کچھ جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی مانیں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے اور اللہ کا انکار کریں گے تو وہ ناکام ہوں گے۔ اور اسی ضمن میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے، فسق و فجور اختیار کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جب بھی اسے نکلنا چاہیں گے انہیں دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اور سورہ احزاب میں کچھ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احزاب کا بھی جو اس کی جو ہولناکی تھی اور جو وہاں کے حالات تھے اللہ نے وہ بیان فرمائے ہیں۔ منافقین کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، کافروں کی منافقین کی اطاعت یہ ہرگز نہیں کرنا، اور جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اسی کی اتباع کرنا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اصل ان کے والد تو وہی ہیں جن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، چنانچہ ان کی نسبت انہی کی طرف کرنا۔ جو منہ بولا باپ ہے اس کی طرف ان کی نسبت نہیں کرنا، ان کے ولدیت کے خانے میں ہمیشہ ان کے اصل والد کا نام لکھوانا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ نبی کو ان کی جو امت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ حق حاصل ہے، ان کی جان سے زیادہ ان کا حق ان کے اوپر ان کے نبی کا حق ہے۔ اور پھر آگے
فرمایا کہ جو حالات تھے غزوہ احزاب کے اس کے بارے میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر بہت سارے لشکر آ گئے تھے، اوپر نیچے دائیں بائیں، اور صورتحال کیا ہو گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ لیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کس طرح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور اگر غلبہ حاصل ہو جائے تو باقی آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی تاکہ کچھ مل جائے، اور اگر مسلمان مغلوب ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ہوگا۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے کوئی حالات ان کو پیش آتے ہیں، اس طرح کے لشکر ان پر چڑھ آتے ہیں، تو ان کے تو ایمان اور بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ ہمیں ایمان کی وجہ سے اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے منافقین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو پھر آئیے میں آپ کو رخصت کر دیتا ہوں مال و متاع دے کے، اور اگر آپ کو آخرت مطلوب ہے تو پھر دنیا میں مشکلات آئیں گی لیکن آخرت بھلی ہو جائے گی۔ تو اس کے جواب میں تمام ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی، مشکلات کو سہیں گی، ہمیں آخرت مطلوب ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔